درس قرآن کا 434واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے بلائی، نہیں ہے نیکی یہ کہ پھیر لو تم چہروں اپنے کو طرف مشرق کی اور مغرب کی۔ ہجرت کے بعد جو ہے مدینہ میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم آ جائے۔ اس کے لیے اکثر وہ دعا بھی کرتے رہتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خواہش، ان کی دعا پوری کی اور جو ہے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا نماز پڑھنے کے لیے جو ہے حکم آ گیا۔ تو یہود و منافقین و مشرکین جو مکہ تھے، عرب تھے، انہوں نے اس قبلہ کی تبدیلی کے حکم پر تبصرے شروع کر دیے۔ یہود نے بغض اور حسد نبھایا، منافقین نے شبہ ڈالنے شروع کر دیے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بناتے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت جو ہے نازل فرمائی، اس کا شان نزول جو ہے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جو تبصرے کر رہے ہو ہے تو یہ نیکی نہیں ہے کہ صرف تم قبلہ ہی نیکی تمہاری زندگی کا بن گیا ہے، صرف مشرق اور مغرب، مشرق سے مغرب کی طرف قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو صرف اس طرف ہی منہ کر لینا، مسجد اقصیٰ کی طرف یا جو ہے کعبے کی طرف ہی منہ کر لینا، جو ہے پھیر لینا جو ہے تمہاری بھلائی ہے، اور تمہاری یہی زندگی اسی پہ ختم نہیں ہو گئی، انہی بھلائیوں انہی نیکیوں پہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن بھلائی یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے ساتھ اللہ کے، یعنی کہ جو اللہ پر ایک وحدہ اللہ شریک پر ایمان لائے، اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ایک اللہ کی عبادت کرے، تو توحید پر ڈٹا رہے۔ یہ تعلیم فرمائی اللہ تعالیٰ نے پہلی نیکی کی، والیوم الآخر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن آخرت پر، قیامت پر ایمان لائے، کیونکہ کافر لوگ کہتے تھے سارے لوگ کہ جو اسلام نہیں لائے تھے کہ جو ہے قیامت کا دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد گل سڑ کر ہم ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ جو ہے ویسے ہی ہماری باڈی سیدھی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پیدا کر کے آخرت کیسے آئے گی، قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا پچھلے دن پر قیامت پر ایمان لانا ہے۔ والملائکۃ، فرشتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتے پیدا کیے ہیں جو کہ اللہ کے حکم الہی پر سرنگو اور تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں، اور جو ہے ان میں سے فرشتہ جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ سب جو ہے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مامور ہیں۔ کتابی، اور کتابیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، انجیل، عیسیٰ علیہ السلام پر زبور، داؤد علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، صرف ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا کہ یہ آسمانی کتابیں اتری ہیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور آگے جو ہے قرآن پاک اس کی تعلیمات پر جو ہے عمل کرنا ہے اور ایمان لانا ہے۔ والنبیین، پیغمبروں پر کہ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبر آئے، اس پر ایمان لانا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ،
1,00,000 تقریباً 24,000 جو ہے پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے آئے، اس پر ایمان لانا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دے مال اوپر محبت اس کی کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اپنا جو ہے رزق دے رکھا ہے، اس رزق میں سے جو ہے اللہ کی محبت پہ جو پر بھی جو ہے خرچ کرے، اور اس میں سے انہیں بھی شریک کرے۔ ذوی القربہ، یہی نہیں کہ اپنا ہی کھا پی لیا، پیٹ بھر لیا۔ ذوی القربہ کر سب سے پہلے قرابت والے آ جاتے ہیں، رشتہ داری آ جاتی ہے، ماموں چاچے پھوپھیاں خالائیں آ جاتی ہیں، تو یہ رشتے قریبی ہیں، قرابت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلہ رحمی کو، جو قرابت کے رشتے جو ہے صلہ رحمی میں آتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے فرما دیا کہ صلہ رحمی کو جو جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، جو صلہ رحمی کو توڑے گا میں بھی اسے توڑوں گا، میں بھی جو اس کو کاٹے گا قطع کرے گا میں بھی اسے قطع کروں گا۔ تو یہ رشتے ناطے والے اتنی اہمیت ہے ان کی۔ یہ جو دوسرا والیتامى، اور یتیموں کو، فقیروں کو، وابن سبیلی، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقابی، اور گردن چھٹانے کے یعنی غلاموں کو، فرمایا تو کہ یہ جو ہے نا، یہ اسی سے اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ہم اس سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ صرف یہی ہم چاہیں کہ ہمیں جو ہے دوسرا معاشرے کے لوگ ہیں جس میں جو ہے مامے پھوپھیاں یا ماموں پھوپھیاں یا جو ہے بھائی بہنیں جو ہیں وہی ہم پہ نچھاور ہوتے رہیں، ہم جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب یہ جو ہے رشتہ داریاں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ معاشرے میں جو ہے تقاضا بن جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے معاشرہ نہ نبھایا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہماری زندگیاں جو ہے جانوروں کی مانند ہو جائیں گی۔ ہم نے جو یہ معاشرتی تعلقات ہیں انہیں قائم رکھنا ہے۔ اس میں قرابت رشتے ناطے پہلے آتے ہیں، پھر ہمسائے آ جاتے ہیں، پھر جو ہے دوستیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم الہی ہیں انہیں ہمیں ماننا ہے۔ ہمیں یہ اب معاشرے میں شامل ہو جاتی ہیں یہ رشتہ داریاں، یہ پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تقاضے، جو پہلے تقاضے گزر چکے ہیں اولین عمر میں، اب آخری عمر میں یہ جو ہے معاشرہ بن گیا ہے جسے ہم نے نبھانا ہے۔ نہیں تو جو ہم جو اپنی موت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے جو ہم کٹ کے رہیں گے تو پھر کیا تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے، کنہوں نے آنا ہے ہماری جو میت پہ۔ تو ان باتوں کا جو ہے خیال رکھیں، اسلامی معاشرے میں میل جول جو ہے بڑھائیں، اسے جو ہے قطع نہ کیجیے۔ تو یہی جو ہے اعلیٰ اسلامی اقدار اور اوصاف کی علامت ہے۔ تو یہ جو ہے یہی باتیں جو ہے متقین میں شامل کرتی ہے۔ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کر فرمایا کعبہ جو ہے امام کعبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ہے تقویٰ جو ہے ایمان کی شان ہے، تو یہ شان جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں پکڑ کے رکھنی چاہیے۔ جو اسلامی نظام ہے معاشرے کا میل جول کا، اسے ہمیں جو ہے توڑنا نہیں چاہیے، جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ یہ تقویٰ میں آتا ہے، تقویٰ ایمان کی شان ہے۔ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ یہی نہیں کہہ دیا کہ یہ سارے تقاضے جو ہے مال صرف ان پہ خرچ کرنا ہے اور تم نے بس یہی کام ہے، بلکہ زکوٰۃ آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ہی ادا کرے تو یہی نہ سمجھ لیں کہ صرف زکوٰۃ ہی ادا کرنی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال جو ہے خرچ کرنا ہے اسلامی معاشرے کے میل جول کے لیے، بڑھاوے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے
حکم دیے ہیں اسے جوڑنا ہے، صلہ رحمی نبھانی ہے، نماز قائم کرنی ہے 5 وقت۔ جو ہے بابا فرید گنج شکر کی ماں ولیہ نے کیسے اپنے بیٹے کو سکھلایا نماز کی طرف، مسلح کے نیچے شکر رکھ کر، تو یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرامت دکھائی، یہ دن بھول گئے، تو اس لیے ان کا جو ہے لقب پڑ گیا شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، جو ہے نماز، زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پھر کہ پورا کرنے والے عہد اپنے کو جب عہد کریں، جب کوئی وعدہ وعید کریں تو اس کو پورا کریں۔ منافقین کی نشانی ہے کہ جھوٹ بولے، جب بھی بولے جھوٹ بولے، اور جب بھی ایمان رکھی جائے خیانت کرے، اور جب بھی عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے بیچ جو ہے سختی کے، فقیری کے، تکلیف کے، جب جو ہے تکلیف آ جائے، کمی آ جائے جو ہے روزگار میں، تو اس میں صبر کرنے والے، والضراء، اور بیماری آ جائے اس میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور وقت لڑائی کے یعنی کہ جنگ میں بھی جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، انہی لوگوں کے لیے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو میں بھی ساتھ نبھاؤں گا، جو میرے کاموں میں جو آزمائش کے میں پورے اتریں گے، صبر کریں گے، تو میں بھی ان اللہ مع الصابرین ان کا ساتھ نبھاؤں گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اولئک الذین صدقوا، پھر فرما دیا آخر میں آیت میں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی اسلام کے دعوے میں سچے ہیں، یہی اسلام کے دعوے میں سچے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ صادق، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صادق کا لقب دے دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جو یہ نیکیاں جو ہے جن کی جو پہلے ہی اپنائی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے کیا بات ہے ان کی، سبحان اللہ تعالیٰ، جو پہلے ہی اس صادق کی صف میں شامل ہے، اور جو نہیں شامل ہوئے وہ آج سے شامل ہو جائے، یہ نیکیاں اپنا لے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، پھر فرما دیا کہ یہی لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں، یہی متقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ صادق کا لقب سے جو ہے بول دیا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نیکیاں اپنانے والوں کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متقن بول دیا، جو کہ بہترین جو ہے مسلمان کے لیے جو ہے تقوی والا بننا، متقن بننا جو ہے بہترین جو ہے مسلمان ہونے کی علامت ہے، اعلیٰ درجے کا مقام ہے یہ، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے چلتے زمین پہ تھے، تقوی والے لوگ، متقین لوگ، ان کی آوازیں جو ہے نمراد شریف پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقین اور تقوی والے لوگوں کی آوازیں، قدموں کی اتنے درجات بڑھا دیے کہ آسمانوں پہ سنی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان کے لیے جا رہے تھے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسے ہی یہ نیکیاں ہم اپنائیں، تو ہمیں بھی صادق کا لقب جو ہے وہ ملے کہ ہم اسلام اور ایمان کے سچے دعویدار ہیں، اور ساتھ ہمیں جو ہے متقین کی اعلیٰ درجے کی صف میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہترین زندگی کا معمول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسی ہی زندگیاں جو ہے ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں امام کعبہ جو ہے انہوں نے بھی فرما دیا اپنے حج کے خطبہ میں کہ تقوی جو ہے ایمان کی شان ہے، تو ہمیں جو ہے یہ شان اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے، یہ چیزیں اپنا کر۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اوپر اندھے کے تنگی، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ اوپر لنگڑے کے تنگی، ولا علی المریض حرج،
اور نہ اوپر بیمار کے تنگی، ولا علی انفسکم، اور نہ اوپر آپس تمہارے کے، ان تاکلو یہ کہ کھا لو تم، من بجوتکم گھروں اپنوں سے، او بجوت آبائکم یا گھروں باپوں اپنوں کے سے، او بجوت امہاتکم یا گھروں ماؤں اپنوں کے سے۔ یہ جب حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ تو مسلمان ایک دوسرے کے ہاں سے کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے، تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ او بجوت اخوانکم یا گھروں بھائیوں اپنوں کے سے، او بجوت اخواتکم یا گھروں بہنوں اپنیوں کے سے، او بجوت امامکم یا گھروں چاچاؤں اپنیوں کے سے، او بجوت اماتکم یا گھروں پھوپھیوں اپنیوں کے سے، او بجوت احوالکم یا گھروں ماموں اپنے کے سے، او بجوت حالاتکم یا گھروں حالاؤں اپنیوں کے سے، او ما ملکتم جہاں جن کے مالک ہوئے ہوں، مفاتیح ہو کنجیوں اس کیوں سے، او صدیقکم یا آشناؤں اپنے کے سے، دوستوں اپنوں کے سے، لیسا علیکم نہیں اوپر تمہارے، جناح گناہ، ان تاکلو یہ کہ کھا لو تم، جمیعاً اکٹھے، او اشتاتاً یا متفرق، تم اکٹھے بیٹھ کر یہ جو سب رشتہ داریاں بتائیاں پھوپھیوں مامیوں چاچوں خالاؤں کی، کہ یہ جو ہے دوستوں کی، کہ اس میں جو ہے تم آپس میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لو، یا الگ الگ کھا لو بیٹھ کر، اکیلے ان کے گھر میں بیٹھ کر کھا لو، تو یہ جو ہے تمہارے اوپر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا پس جس وقت کے داخل ہو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا پس سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرما کر کہ ان سارے رشتہ داروں چاچوں پھوپھیوں ماموں کے گھروں میں کھانے پہ میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو تم جو ہے کھا سکتے ہو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر، جہاں الگ الگ بیٹھ کر اکیلے ہی تم ادھر ماموں خالہ کے گھر بیٹھ کے کھا لو، پھوپھی کے گھر، تو جہاں تم جو ہے پھر فرمایا کہ جب تم ان پھوپھی خالہ چاچو کے گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے سلام ان پر بھیجو۔ اللہ نے یہ تعلیم فرمائی ساتھ ہی۔ فَسَلِّمُوا پر سلام بھیجو جب داخل ہو گھر میں، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اوپر آپس اپنے کے، تحیّۃ مقرر کی ہوئی یہ ایک دعا ہے، اچھی دعا ہے، من عند اللہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے سے، مبارکتاً طیبتاً برکت والی پاکیزہ۔ السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہنا آپس اپنے میں پھوپھیوں ماموں چاچوں کے گھر داخل ہو تو ان کو دعا دو السلام علیکم کی، یہ ایک اچھی مقرر کی ہوئی اللہ نے دعا ہے، برکت والی اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قضاء سلامتیاں بھیجنا۔ اور جو ہے لکھا ہوا ہے میں نے کالم، السلام علیکم نہیں کہنا، اس کا مطلب ہے کافر لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے، اس کا مطلب ہے ہلاکت ہو، یہ نہیں کہنا۔ صحیح سلام جو ہے اپنی جو ہے زبانوں پہ رائج کریں، السلام علیکم جو سلامتی ہے، اگر ہم جو ہے صحیح سلام لیں تو یہ حادثے نہ ہوں، بیماریاں نہ آئیں، نہ بھی کچھ ہم پر جو ہے ناگہانی آفتیں آئیں۔ اگر ہم اسلام کو ایک دوسرے پر رائج کر لیں، معمول بنا لیں، اسلام کا جو ہے راستے میں گزرتے ہوئے سلام لے ہیں چھوٹے بڑے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بچوں سے اور راگیروں سے سب سے جو اسلام میں پہل کرتے تھے۔ پہل کرنا جو ہے 30 نیکیاں ہیں، اور جو ہے جو وعلیکم السلام کہتا ہے اس کی جو ہے 10 نیکیاں ہیں، تو کیوں نہ ہم جو ہے 30 نیکیوں
کے وارث حقدار بنے کہ اسلام میں ہم پہل کر لیں، تو اسلام جو ہے اپنی زندگیوں میں رائج کیجیے تاکہ ہم جو ہے ان جو ہے نقصانات ہیں ان سے ہماری زندگی بری ہو۔ اللہ نے اسی لیے اسلام جو ہے کا حکم دیا کہ آپس میں جو ہے آپس میں ریورس کرو السلام علیکم کو، یہ بہت پاکیزہ ہے اور اچھی دعا ہے، برکت والی ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، واسطے تمہارے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ دوسرا جو موبائل پہ جب کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے یہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے السلام علیکم کا، تو اس وقت بھی جو ہے آپ جو ہے السلام علیکم بولیے، یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دعا دی ہے، طریقہ بتایا ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی برکت والی پاکیزہ دعا کا، تو ہم موبائلوں پہ بھی اس کو جو ہے رائج کریں۔ انما المؤمنون الذین، سوائے اس کے نہیں کہ مسلمان وہ لوگ ہیں آمنو کے ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، و رسول ہی رسول اس کے سے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جس وقت کے ہوں ساتھ اس کے، عَلَىٰ أَمْرٍ، اوپر کام، جامعٍ، جمع کرنے والے کے، لم يذهبوا، نہ جامے، حتیٰ یستاذنوہ، یہاں تک کہ اجازت لے لیں اس سے یعنی پیغمبر سے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یستاذنون کا کہ اذن مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں تجھ سے، یہ جو ہے کہ کسی جمعہ یا جماعت یا صلاح مشورہ یا جہاد وغیرہ میں پیغمبر کے ساتھ ہوں تو اس وقت تک اس سے اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت نہ مانگ لیں۔ یہ تعلیم فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ ان الذین یستاذنون کا، بے شک جو لوگ اجازت مانگتے ہیں تجھ سے، اولئک الذین، یہ لوگ وہی ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی کہہ دیا کہ یہی لوگ خوبیوں کے مالک ہیں، ایمان والے ہیں، ساتھ اللہ کے، و رسول ہی، اور رسول اس کے، اور جو اٹھ کر آرام سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ فَإِذَا کا، پس جس وقت کے اجازت مانگے تجھ سے، لباس ہی واسطے بعض کے، شانہم، کام اپنے کے، مطلب کہ اٹھ کر جانے کے لیے تجھ سے جو ہے اجازت مانگے، فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، پس اجازت دے واسطے اس کے کہ چاہے تو، منہم ان میں سے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، بخشش مانگ واسطے ان کے اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، بہترین بنا دے، آپ بنا دے، آپ سوا دے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت اللہ تر و تازہ ہماری زبان کر دے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ہر دم، اللہ ہر وقت، اللہ چڑھتے پھرتے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کا ہمیں نمونہ بنا اور اپنے الفاظ بامانی بنا، اللہ سکون، اطمینان، امان والے
اللہ اپنے ان الفاظوں کو اللہ نامرئی بنا، اللہ رحم فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب بغیر حساب واللہ خیر الرازقین، اللہ ہمیں اچھے اچھے کھانوں سے جوڑیاں بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہناووں سے دامن بھر دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں سے ہمارے گھر جو ہے کثرت سے بھر دے، کثرت کر دے ہمارے گھروں میں پھلوں کی، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے مریضوں کو اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ صحتوں سے زندگیاں منور فرما، اللہ تندرستیوں سے زندگیاں منور فرما، اللہ تندرستیاں دے دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ امن سلامتیاں دے دے، سلامتیاں والیاں زندگیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ ہمیں بھی جو ہے صحت سے ہماری زندگیاں منور فرما، اللہ تندرستیوں سے ہماری زندگیاں جو ہے مزین فرما، اللہ مرض سے ہمیں نجات دے، اللہ تو تنگ دستیاں دور کر دے، خوشحالیاں اللہ دے دے، ہمارے گھروں میں امن دے دے، خوشحالیاں دے دے، سکون دے دے، سلامتیاں دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تو جو ہے قدرتوں کا رحمتوں کا مالک ہے، ہماری زندگیوں میں جو ہے رحمتیں کر دے، اللہ اپنی برکتیں کر دے، پردیسیوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا، پاکستان کو سلامتیاں دینا، خوشحالیاں دینا، اس کے نوجوان جو ہے آرمی کے انہیں جو ہے سلامتیاں دینا، سلامتیاں دینا، اللہ فتح و نصرت دینا، اللہ بچیاں دیاں تو نیک بنانا، ان کے نیک نصیبیں کرنا، اللہ جو والدین پریشان ہیں اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے ان کے آپ تو غیب سے رشتے لے اچھے، تو آپ غیب سے ان کے اچھے رشتے لا کے بندوبست کرتے شادیوں کا، بے اولاد کو نسل اولاد کی نعمت سے نوازے، بے اولاد کو نسل اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ تو قدرتوں کا مالک ہے، تیری عطا کا شمار ہی ممکن نہیں ہے، اللہ بہترین جو ہے بہتر سے بہتر عطا فرما، اللہ تو سازگار عطا فرما ہمارے لیے بہترین، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ رزق میں وسعت دے، اہل و عیال کو جو ہے خیر و برکت والا رزق دے، خیر و سلامتی والیاں زندگیاں دے، خیر و سلامتی والیاں صحتیں دے، اور ذہنی قلبی سکون عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے اپنی سرزمین پہ شاد باد رکھ، مسجد اقصیٰ کو جو ہے تحفہ سے فرما، مسلمانوں کو اپنی مسجد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر نبیوں کے جہاں قدم پڑے ہیں 1,26,000 کے، اللہ تو بابرکت قدموں سے اس کا مسجد کی حفاظت فرمانا، قائم دائم رکھنا، اور مسلمانوں کو شاد باد جہاں باد رکھنا نمازوں کے لیے، اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تو ہمارے جو اسکول تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں انہیں جو ہے کامیابیاں کامرانیاں دے،
قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اللہ، کامیابیاں ان کے قدم چومے اللہ، امتحان دینے والے بچوں کو کامیابیاں دے دے اللہ، امتحان دینے والے بچوں کو بھی کامیابیوں سے سرفراز فرما، کامیابیوں کے قدم چومے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله صبر جميل والله المستعان، اللهم تصفون، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بسم الله الرحمن لا يزور حسب شيء العظيم لا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يزور حسب شيء العظيم لا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يزور حسب شيء العظيم لا في السماء وهو السميع العليم، اللہ نفع دل میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما، قدم قدم پہ آسانیاں فرما، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، اے اللہ تو رحم فرما دے اللہ، ہماری جولیاں امرادوں سے بھر دے، زمین و آسمان کے مالک حالک رازی تو اپنے پاس ہے، ہمیں رزق کی فراوانیاں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير، سبحان لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔